اسی طرح سے موبائل اور سوشل نیٹ ورک، انٹرنیٹ، فیس بک اور ایس ایم ایس، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ اگرچہ اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن کتنا اچھا استعمال ہو رہا ہے اس کا؟ فیس بک پہ آپس میں ایک دوسرے کو فرینڈ بنانا، ایک دوسرے کی پرسنل لائف شیئر کرنا، ایک دوسرے کی تصویریں شیئر کرنا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کی ذاتی زندگی دونوں کو معلوم ہو رہی ہے، اور فیس بک پہ آ رہا ہے آدمی بھولا بھالا بن کر کس طرح سے بیوقوف لڑکیوں کو بنا کے ان کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ پھر وہ ان کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے، ان کو دھوکہ، ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے، ان کی عصمت دری کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کم سن بچیاں ہیں، دھوکے میں کسی کی آ جاتی ہیں، تھوڑی ہمدردی ان کو مل گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کسی نے کہا کہ تعریف کر دی کسی کی، بس مسلمان لڑکی اس کے پیچھے چلی گئی، ہاں چلو میں بھی اس دور میں چلنے لائق ہوں، میں بھی خوبصورت ہوں، میرے ماں باپ نے تو کبھی کہا نہیں مجھ کو خوبصورت، دیکھو مجھ کو کتنی خوبصورت ہو تم، چلی گئی اس کے پیچھے، کہ کوئی سراہنے والا مل جائے انسان کو، فوراً اس کے پیچھے چل گئے۔ انسان اپنی تعریف کرنے والے کا غلام ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک مصیبت ہے، سوشل نیٹ ورک، انٹرنیٹ کا فری استعمال، موبائل کا آزادانہ استعمال، آپس میں فون پہ باتیں کرنا، کالج سے آ کر بیٹھی بچی برآمدے میں اور باپ اخبار پڑھ رہا ہے اندر چائے پیتے پیتے، اور بچی ہنس کھیل کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کوئی سہیلی ہوگی، یہ سہیلی نہیں، سہیلا ہے، یہ سہیلی نہیں ہے، وہ تو دوسرا فرینڈ ہے، یہ ہوش کہاں ہے اس کو، ابھی اس کو نہیں معلوم ہے۔ اور آپس میں اس طرح کے تعلقات رات کو 2-2 بجے تک، 1-1 بجے تک باتیں کرتے بیٹھ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے کمرے ہیں، کس کو کیا معلوم ماں باپ کو کیا چل رہا ہے۔ سب کی سہولت کے لیے سب کے لیے کمرے بنا دیے ہیں۔ بچی کس سے بات کر رہی ہے، بیٹا کس سے بات کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، دیر سے آ رہا ہے، نہیں معلوم۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تیسری چیز سوشل نیٹ ورک، موبائل اور اس طرح کی جتنی بھی کمیونیکیشن جو ذرائع ہیں، جو آج انسان کے لیے آسانی کا ذریعہ ہیں، پریشانی کا بھی ذریعہ ہیں۔